السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم ادرینا قبیلے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں تمام سرداران اکٹھے ہوئے ایک خیمے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک سردار دوسرے سردار سے کہتا ہے، میں نے صدر اعظم اسحاق پاشا کو نہیں دیکھا، کیا وہ حاضر نہیں ہوئے؟ دوسرا کہتا ہے، اچھا میرا اندازہ ہے کہ آپ نے نہیں سنا، انہوں نے ترکمان اسحاق پاشا کی بجائے غیر ترک محمود کو بھیجا ہے۔ ایک سردار مزید کہتا ہے، جب محمود پاشا آئیں تو انہیں دکھائیے کہ یہ ترکمانوں کی اعلیٰ کونسل اور ترکمانوں کا غرور ہے۔ یہ سنتے ہوئے تمام سرداران ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ سردار کہتا ہے، ہر کوئی اپنے مسائل بتائے گا سرداران۔ اسی دوران اتماجہ اندر داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں، دستور محمود پاشا حضرت لے رہے۔ تبھی محمود پاشا اندر داخل ہوتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں۔ تمام سرداران ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور محمود پاشا سردار کی جگہ جا بیٹھتے ہیں۔ ادھر سلطان محمد اور اسحاق پاشا کو دکھایا جاتا ہے جو کافی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے استنبول قلعے سے باہر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، مختصر یہ کہ یہ خبر ہمیں بوسنیا سے ملی ہے میرے سلطان۔ سلطان پوچھتے ہیں، محمود پاشا کے بارے میں کیا کوئی خبر ہے؟ کیا وہ ادرینا پہنچ چکے ہیں؟ اس پر اسحاق پاشا کہتے ہیں، وہ پہنچ چکے ہوں گے میرے سلطان۔ سلطان چلتے ہوئے اچانک سے رکتے ہیں اور اسحاق پاشا کی جانب دیکھتے ہیں۔ سلطان کا اس طرح اچانک سے رک کر اسحاق پاشا کی جانب دیکھنا اسحاق پاشا کو کافی حیران کر دیتا ہے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ لطفی افندی جو عمر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ اسحاق پاشا عمر کو دیکھتے ہی ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ عمر آگے پہنچتے ہوئے ادبانہ انداز کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے اور پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ سلطان اس پیغام کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسحاق پاشا کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تم یہ پیغام ادرینا پہنچا رہے تھے؟ اسحاق پاشا اپنے چہرے کو دوسری جانب کیے ہوئے عمر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اسحاق، اور یہ کہتے ساتھ اس پیغام کو کھولتے ہیں۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، میں چاہتا تھا میرے سلطان۔ اس پر سلطان کہتے ہیں، تم جو چاہتے تھے وہ اس میں لکھ چکے ہو۔ ادھر محمود پاشا تمام سرداران سے کہتے ہیں، عثمانیوں کے خلاف دھمکیاں اور معصوم لوگوں پر ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تاہم عثمانیوں نے کبھی ایسا نہیں ہونے دیا اور نہ ہی سلطان محمد خان نے۔ مہم جاری ہے، کیا آپ لوگ کو کوئی مشکل ہے؟ ایک سردار کہتا ہے، مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں مہم کے لیے بلایا گیا لیکن ہم ادرینا کے میدانی علاقوں میں انتظار کر رہے ہیں پاشا۔ دوسرا سردار کہتا ہے، ٹھیک کہا، ہم یہاں آئے ہیں لیکن مہم ابھی شروع نہیں ہوئی، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سرداران؟ اس پر تمام سردار ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں، ہمارے سلطان کے منصوبے پر یقین کرو سرداران، ہم جلدی مہم شروع کریں گے، یعنی چیری تیار ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کہ جب جنگ کے میدان میں کافر آپ کا سامنا کریں گے تو کیا ہوگا۔ سردار کہتا ہے، اناتولیا کے سپاہی یعنی چیری کی طرح نہیں ہیں میرے پاشا، ہمارے گاؤں میں زمینیں ہیں، گھر میں بیٹے اور دلوں میں محبت، ہم یہاں جنگ کے لیے آئے تھے لیکن ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں، ہمارے سلطان بہترین وقت میں اپنی چال چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ لڑنے سے ڈر رہے ہیں، اور اگر آپ لوگ اپنی بیویوں کے پہلوں میں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے، آپ ہم سے ایسی بات نہیں کر سکتے محمود پاشا، جب آپ ایک یونانی گاؤں میں کھیل کھیل رہے تھے ہمارے فوجیوں نے چھاپا مارا، یہ جگہ ترکمانوں کی مجلس ہے، آپ اپنے الفاظوں پر غور کیجئے۔ محمود پاشا کہتے ہیں، کراسی سرزمین کے عظیم غازی عبد الرحمن صاحب، ترکمان کے الفاظ مبارک ہوں، اور آپ نے اپنی بات بتا دی اور کر لی، اب یا تو اپنی بات ہمارے سلطان کے سامنے رکھیں گے۔ اس پر سردار کہتا ہے، یا پھر کیا ہوگا محمود پاشا؟ محمود پاشا کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں عبد الرحمن صاحب، اگر کوئی نکتہ رہ جائے تو آپ بتا دیجئے گا، فی الحال غور سے سنیں۔ ادھر لطفی اسحاق پاشا کا لکھا ہوا خط پڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرے جانشین محمود پاشا ہمارے سلطان کے لطف سے اناتولیا میں سرداران کی مجلس میں تعینات ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ محمود پاشا کے آنے پر ان کی بے عزتی نہ کرنا۔ سلطان اسے مزید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ لطفی کہتا ہے، محمود پاشا کی بات مانو گویا وہ میرے الفاظ کے مخالف ہو، اگر کوئی نافرمانی کی تو آپ سب کو میرے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سلطان لطفی اور عمر کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں۔ سلطان اسحاق پاشا کو دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، محمود پاشا آپ کے موقف پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ان کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کام کرتا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں، دعویٰ اور حکم عہدوں سے زیادہ اہم ہے میرے سلطان۔ سلطان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں پاشا، اور یہ کہتے ساتھ جیسے ہی جاننے لگتے ہیں، اسحاق پاشا کہتے ہیں، میرے سلطان مجھے معاف کر دیں، میرا معاون عمر، میں نے اس کی تربیت بچپن ہی سے کی تھی، مگر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ آپ کا وفادار ہے، وہ کب سے آپ کے لیے کام کر رہا تھا۔ سلطان کہتے ہیں، اسحاق، ایک خاقان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اڑتے پرندے کن چشموں سے پانی پئیں گے، اور اسے چشمے میں مچھلیوں کے دکھ کو بھی محسوس کرنا چاہیے، اور چڑیوں کے ٹوٹے ہوئے پروں پر اسے رونا بھی چاہیے، اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ شفا کے لیے چرواہا کس کو مقرر کرتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اس لڑکے سے ناراض نہ ہونا، عمر تو بس ایک چرواہا ہے، اور وہ بھی صرف اپنے سلطان کے حکم کو مانتا ہے جیسے تم مانتے ہو۔ ادھر محمود پاشا کہتے ہیں، آپ زمینوں، بچوں اور محبت کی بات کر رہے ہیں،
मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, रियासत के बगैर वो ज़मीनें किस की होंगी? आपके बच्चे किन के साए में परवान चढ़ेंगे? लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके शादी कैसे करेंगे? इस पर अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं, हजरात, महमूद पाशा दुरुस्त कहते हैं। मैंने कराची में बहुत सी महमात और बहुत से दौरे देखे हैं। कभी मुहिम का वक्त तय होता था, कभी सिर्फ नियत की जाती थी। मगर मैंने इंतज़ार के दौरान एक बात सीख ली, जब रियासत हमें बुलाती है तो हमें किसी और चीज़ की परवाह नहीं रहती, हम सिर्फ हुक्म मानते हैं। रियासत चाहे तो हम मर जाते हैं, चाहे तो जिंदा रहते हैं। 35 की मुहिम में रोम एलिया के सिपाही शामिल नहीं हुए, ये दुरुस्त है, मगर आज हम रोमेलिया ना गए तो कल अनातोलिया को कौन संभालेगा? महमूद पाशा कहते हैं, अब्दुर्रहमान साहब दुरुस्त कहते हैं, ये सिर्फ एक लश्करी पेशकदमी नहीं बल्कि एक अजीम फतह की तरफ उठते हुए कदम है। हमारे सुल्तान चाहते हैं कि हम तैयार रहें। जो तैयार होते हैं वो कभी खौफजदा नहीं होते। अब्दुर्रहमान साहब कहते हैं, कराची संजक तैयार है मेरे पाशा। इस पर तमाम सरदारान कहते हैं, हम भी तैयार हैं मेरे पाशा। ये सुनते हुए महमूद पाशा खुशी के साथ कहते हैं, तो हिलाल मुकम्मल हो गया, या अल्लाह। इसके बाद उजाग के अंदर हुसैन आगा और दुगान पाशा को दिखाया जाता है। हुसैन आगा दुगान पाशा से कहते हैं, मेरे पाशा, अल्लाह के हुक्म से चूल्हे में मौजूद तमाम फितने पर्दाज खत्म कर दिए गए। दुगान पाशा कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है हुसैन आगा। हुसैन आगा पूछते हैं, क्या बात है मेरे पाशा, क्या कोई बात ऐसी है जो मैं नहीं जानता? दोगान पाशा कहते हैं, जिन बागियों के सर कलम किए गए, मैं उनमें से सबसे कम उम्र को 10 बार से जानता हूँ। हुसैन आगा कहते हैं, माफ़ कीजिएगा मेरे पाशा, मगर चंद सरकशों को मरने पर हम सोग नहीं मनाते। दोगान पाशा कहते हैं, जो हमारे सुल्तान के खिलाफ सर उठाते हैं उनके सर कटते हैं, वरना हम रुसवा हो जाएंगे। वो सिपाही क्यों बगावत पर उतरे हुसैन? उनमें से सबसे कम उम्र जो 10 साल से इताअत कर रहा था, उन्हें बगावत पर किसने उकसाया? हुसैन आगा जवाबन कहते हैं, इसहाक। दोगान पाशा कहते हैं, बागियों को उनका अंजाम मिल गया, लेकिन वो जिसने शैतानी मंसूबे बनाए और गाफिल सिपाहियों को मुसीबत में डाला, उसका अंजाम क्या होगा? हुसैन आगा कहते हैं, माज अल्लाह मेरे पाशा, वो कुत्तों को नोचने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हम सुल्तान महमद और बहार खातून को देखते हैं। बहार खातून सुल्तान से कहती हैं, अल्लाह आपको हसीन बेटियां, बहादुर शहजादे और खुशियां अता फरमाए सुल्तान मुअज्जम, आपकी शादी मुबारक हो। सुल्तान कहते हैं, आमीन। बहार, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया, अब उसका बोझ तुम्हारे कंधों पर है। बहार खातून कहती हैं, आपका खत मिलते ही मैं तेज तरीन घोड़े पर सवार होकर आ गई। आपका हुक्म मेरे लिए फरमान है सुल्तान मुअज्जम, फिक्र मत कीजिए। सुल्तान कहते हैं, हम बहुत जल्द सफर का आगाज करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम गुलशा खातून का खास ख्याल रखो, उनकी लग्जिशों पर पर्दा डालना और बुर्दबारी से काम लेना। बहार खातून कहती हैं, इत्मीनान रखिए सुल्तान मुअज्जम, मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और रोज़ खातून, उनके मुतल्लिक आपका क्या फरमान है? सुल्तान कहते हैं, जो एक मुसलमान को जेब देता है, जैसे मेरी मरहूम वालिदा हिमा खातून हमेशा तुम्हें अपने पास रखती और तुम्हें आदाब सिखाती और तुम्हें मुअल्लफतुल कुलूब का मफहूम समझाती, यानी दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करना। और मैं तुमसे भी यही तवक्को रखता हूँ। यहीं इस एपिसोड का भी अख्ताम होता है।